نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ روحی ٹی وی چینل کی طرف سے مجھے یہ دعوت دی گئی کہ میں رمضان المبارک کے اس عظمتوں رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے سلسلے میں روزہ اور اس سے متعلق چند معروضات پیش کروں۔ بات یہ ہے کہ رمضان المبارک وہ عظمتوں برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کی گواہی قرآن خود دے رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن اور رمضان یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اسی لیے مسلمان قرآن کے ساتھ جتنی وابستگی کا اظہار تلاوت وغیرہ جو کرتے ہیں اس مہینے میں سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ تراویح کا حکم بھی دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے باقاعدہ تراویح کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ نے لوگوں کو مسجد میں دیکھا کہ مختلف لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو مجتمع کیا اور پھر 20 تراویح کا حکم دیا کہ 20 تراویح روزانہ پڑھو اور پورے مہینے میں قرآن ختم کر لو۔ چنانچہ یہ ایک مربوط سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا کہ سب بندی میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا فنعم البدۃ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، جو بھی نئی چیز ہو، تو یہ ایک نئی چیز تھی، لیکن آپ نے فرمایا کتنی اچھی نئی چیز ہے یہ۔ تو ثابت ہوا کہ ہر نئی چیز بری نہیں ہوتی، اچھی چیزیں بھی جو ہیں وہ نئی چیزیں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں پھر روزہ جو ہے وہ دین کا تیسرا رکن ہے، اور روزہ وہ عبادت ہے کہ جیسے میں نے آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر یہ فرض کیا گیا تھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ ان پڑھ تھے اور انہوں نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا۔ ذرا اس آیت میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی امی جو ہے وہ پچھلی قوموں کا حال بھی جانتا ہے۔ تو وہ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ مذاہب کا، تو ہر دور میں ہر مذہب میں اور ہر زمانے میں روزہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہندوؤں کو اپنی قدامت پہ بڑا ناز ہے کہ سب سے زیادہ قدیم ہماری تہذیب ہے، ہمارا مذہب ہے۔ ہندوؤں میں بھی روزہ ہے، اسی طرح پارسیوں میں بھی روزہ ہے، ہر مذہب میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، سب جگہ ہمیں یہ روزے ملتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ روزے کی جو حیثیت اسلام کے اندر رکھی گئی ہے وہ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتی۔
ہندوؤں کا روزہ تو صرف ان کے پیشواؤں اور برہمنوں کے لیے تھا، تو اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو سب کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح بعض مذاہب کے اندر صرف عورتیں روزہ رکھتی تھیں، اور بعض میں روزہ جو تھا وہ بہت طویل تھا، 24 گھنٹے کا روزہ، 40 دن روزہ۔ لیکن اسلام نے روزہ جو ہے وہ اس کو اس اعتدال بھی اسلام لے کر آیا، اور دین محمدی کے اندر اس کی وہ اہمیت ہے کہ اس روزے کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کی حقانیت پر کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ بعض مذاہب میں روزہ ان کے اپنے جیسے شمسی یا ہندی مہینے ہیں ان کے حساب سے روزہ تھا، تو وہ روزہ اگر شمسی اعتبار سے ہوتا تو اگر وہ گرمی میں ہوتا تو ہمیشہ گرمی میں رہتا، سردی میں ہوتا تو ہمیشہ سردی میں رہتا۔ لیکن اسلام نے انہیں قمری سال سے منسلک کیا کہ اچھے سے اچھا موسم، خراب سے خراب موسم، معتدل موسم، ہر موسم میں روزہ آئے گا۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ تو روزے کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے بعد رہنا، کسی چیز سے بعد رہنا، اور روزے کا ایک مطلب ہے چپ رہنا۔ یعنی روزہ کسی چیز کے کرنے کا نام نہیں، نہ کرنے کا نام ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ کسی چیز کے کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ نہ کرنے کا نام ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی روزہ تو مسلمانوں میں اس لیے انہوں نے داخل کر دیا اسلام کے اندر کہ وہ غریب قوم تھی، فاقہ کش لوگ تھے، تو انہیں تو روٹی میسر نہیں آتی تھی، اس لیے انہوں نے روزہ رکھ دیا کہ بھئی چلو یہ ایک عبادت کے نام پر ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو روزہ اسلام کے شروع میں ہی فرض ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، روزہ فرض نہیں ہوا۔ جب مدینہ شریف تشریف لائے تو سن 2 ہجری کے اندر روزہ فرض ہوا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عبادت جو ہے اسلام کے اندر وہ اپنی مختلف خصوصیات کے ساتھ، ایک خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ عبادت بطور مرض کے علاج کے طور پر ہے، مرض کے علاج کے طور پر۔ اب مرض کے علاج کے طور پر اگر ہے عبادت تو پھر مرض ہوگا تو علاج ہوگا۔ بات یہ ہے کہ مسلمان تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ روزہ تو کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، نہ کرنے کا نام ہے۔ تو اگر شروع میں روزہ فرض کر دیا جاتا تو بڑا آسان تھا۔ نماز پڑھنے میں تو مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں ہوتی تھیں، کیونکہ نماز جو بھی عبادت آپ کریں گے وہ ظاہر ہوگی کہ اس طرح صورتحال ہے کہ نماز پڑھے گا تو آدمی قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، قعدہ کرے گا، سب دیکھیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ جو بھی عبادتیں ہیں وہ جب بھی کریں گے تو اس کا ظاہر ایک خاکہ ہے، وہ نظر آئے گا۔ لیکن روزہ وہ چیز ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں کہ آپ روزہ دار ہیں۔ تو اوائل اسلام میں اگر روزہ فرض کر دیا جاتا تو مسلمانوں کے لیے یہ بڑا آسان تھا کہ وہ روزہ رکھ لیتے، کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا وہ روزہ رکھا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ عبادت اسلام کے اندر تو مرض کے علاج کے طور پر بھی ہے، تو اب اس وقت تو فاقہ کشی تھی ان کو، تو وہ روزے کی وہ اہمیت نہ ہوتی جو بعد میں ہوئی۔ تو جب سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا تو اب مسلمان ایک گنا حد تک آسائش میں آ گئے تھے، سہولت میں آ گئے تھے، اور ان کی معاشی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ تو اب جب معاشی حالت بہتر ہو گئی تو اب یہ خطرہ تھا کہ یہ مسلمان دنیا داری میں نہ پڑ جائیں، عیش کوشی میں نہ پڑ جائیں، اور اپنے رب سے ان کا رابطہ دور نہ ہو جائے، منقطع نہ ہو جائے۔ تو پھر روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ جو تھا وہ مرض کے علاج کے طور پر، کہ اب دنیا جو اپنے حسن و جمال کے اندر اپنے سامنے آ رہی تھی تو مسلمانوں کو اس سے بے رغبت کرنے کے لیے اور رب کی طرف سے متوجہ کرنے کے لیے روزہ داخل کیا گیا اسلام کے اندر،
کہ اب یہ موقع ہے، تداخل کا دور ہے کہ اب لوگ دنیا کے اندر بھٹک نہ جائیں، تو اپنے رب کو یاد رکھیں اور رب کے احکامات پر کاربند رہیں۔ تو روزہ جو ہے وہ، میں نے جیسے کہا کہ اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ ایک تو کچھ نہ کرنے کے اور چپ رہنے کے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ انہیں تو کسی مرد نے چھوا نہیں تھا، تو اب وہ بڑی پریشان تھی کہ میں جاؤں گی تو لوگ دیکھ کر بچے کو میرے کیا کہیں گے۔ تو رب کائنات نے انہیں فرمایا کہ تم کہو انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں روزے سے مراد چپ ہے، خاموشی ہے، نہ بولنا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو رب کے لیے روزہ، اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ اس سے پھر جواب سے بچ گئیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ بچے سے پوچھیں۔ تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ صوم کا لفظ جو ہے وہ خاموشی اور چپ رہنے کا بھی مفہوم رکھتا ہے، اور کچھ نہ کرنے کا، رکنے کا، بعد رہنے کا، یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ تو اصطلاح شرع کے اندر روزہ جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مرد اور عورت کے جنسی تعلقات سے بچنا، یہ روزہ ہے۔ اور یہی تین چیزیں جو ہیں یہ زندگی انسان کی اسی کے گرد گھومتی ہے، کھانا اور پینا اور جنسی تعلقات، اور اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ تمام مذاہب میں اور مختلف اقوام میں روزہ تھا، تو اس کی شکلیں بھی مختلف تھیں۔ یہودیوں کے اندر روزہ ایسا تھا کہ وہ ایک دفعہ جب روزہ افطار کر لیتے تھے رات کو، تو اس کے بعد وہ نہیں کھا سکتے تھے پھر دوبارہ۔ اسلام میں بھی شروع میں یہی صورتحال تھی کہ پہلے بس ایک دو روزہ افطار کر لیا تو اب وہ نہیں کھا سکتے، پھر سحری کو ہی کھائیں گے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے، وہ روزے دار تھے، ان کے گھر بیگم بھی روزے دار تھیں۔ تو وہ گھر آئے تو بیگم ان کا کھانا پکا رہی تھیں، کھانا پکنے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے۔ تو پھر حکم آیا کہ بھئی تم کھاؤ اور پیو جب تک کہ صبح کاذب اور صبح صادق جو ہیں وہ آپس میں ممیز نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی۔ تو یہ روزہ جو ہے اسلام کے اندر یہ جتنا اس کی اہمیت ہے اور جتنا یہ حکمت کے مطابق ہے، وہ اور ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ یہ اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے اخلاص، اور ایک ہے ایمان بالغیب، اور ایک ہے نیت۔ نیت جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے، بغیر نیت کے عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور نیت میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ نیت کا اہل ہو۔ مثلا اگر ایک ہندو یہ نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں میں روزہ رکھتا ہوں، تو وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے، اس کی وہ نیت بیکار ہے، کیونکہ اس نیت کا حال ہی نہیں ہے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ دیانت اور امانت بھی ہے اس میں۔ ایمان بالغیب جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں روزہ جو ہے اس کی اہمیت اس لیے ہے نا کہ روزے دار کو پتہ ہے یا رب کو پتہ ہے کہ کون روزے سے ہے، تو اس لیے
یہ ایمان بالغیب پر ہے کہ روزے دار اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، بیڈ روم میں ہے، فریج میں سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کھانے پینے سے بالکل اجتناب کر رہا ہے، حالانکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ اس کا ایمان بالغیب ہے کہ کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایمان بالغیب کا جو ہے یہ مستحکم ہونا، یہ بھی روزے کی اندر داخل ہے۔ اور پھر یہ کہ دیانت اور امانت، کہ میں نے اپنے رب سے جو ایک وعدہ کیا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، میں کچھ کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں، اور وہ تمام چیزیں جو روزے کو توڑتی ہیں میں ان سے اجتناب کروں گا۔ تو یہ جو دیانت ہے وہ پھر مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس دیانت میں خیانت نہیں کروں گا اور میں اس پر کاربند رہوں گا۔ تو یہ روزہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی باتیں کریں، جو کریں، اس کا اجر اور ثواب مل جائے گا، لیکن روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا اجر و ثواب کوئی دے ہی نہیں سکتا، وہ رب ہی دے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں روایت میں یہ بھی ہے، حدیث قدسی، کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر ہوں، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ اگر میری امتیوں کو پتہ چل جاتا کہ رمضان جو ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کے اندر کتنے فوائد ہیں اور کیا نعمتیں ہیں، تو میری امت چاہتی کہ ساری عمر رمضان ہی رہے، رمضان ہی رہے۔ تو یہ، اور پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ کسی نے بغیر عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا تو اب ساری عمر وہ روزے رکھتا رہے، اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس ایک روزے کا ملتا، وہ ثواب نہیں ملے گا۔ جی، تو یہ ہم تو رمضان کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ حقیقتاً وہ مہینہ ہے کہ رب کی رحمت کا دربار جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اور بے پایاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نواز رہا ہے۔ جیسے آتا ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ جلوہ گری فرماتا ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، ہے کوئی میری مغفرت کا طلبگار جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ وہ مجھ سے جنت مانگے اور میں اسے جنت دوں۔ تو یہ رمضان المبارک جو ہے یہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ کوئی بھی دوسرا مہینہ اس کی عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر یہ کہ رمضان کے اندر پہلے یہ تھا کہ میاں بیوی کے تعلقات کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بعد میں اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ تمہارے لیے ہم آسانی پیدا کرتے ہیں اور مشکلات پیدا نہیں کرتے۔ تو اب روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ملکوتی قوت پیدا کرتا ہے۔ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، خاص طور پر جنہیں جو مصحف لے کر آئے، کتابیں آسمانی لے کر آئے، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور پر رہے، تو پھر وحی کا نزول ہوا بھوکے اور پیاسے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 40 روز ان روزہ رکھا، تو پھر ان کو یہ وحی ان پر نازل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 مہینہ تقریباً بغیر کھائے پیے غار حرا میں مختلف عبادتوں میں مشغول رہے، تو پھر ناموس اکبر کہ قل کیا ہے
ظاہری وہی جو ہے میں دیکھیں بھول گیا ہوں، ادھر اس کو کٹ کر دیں تھوڑا سا. دیکھیں نا میرا حافظہ ایسا ہو گیا کہ یہ وہ چیز جو میں ہر وقت ہم بولتے ہیں. ہاں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہ اس وقت ہے جب 1 مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً بغیر کھائے پیے اور مسلسل عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، تو پھر یہ ناموس اکبر پر مجدہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں. تو یہ روزہ جو ہے یہ اس عالم ناسوت کے اندر عالم ملکوت کے جلوے دکھاتا ہے. تو اس لیے ہماری روحانیت کو قوی کرنے کے لیے اور ہمارے جو روحانی خلیات ہیں ان کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے روزہ بڑی اہم چیز ہے. ظاہر ہے کہ زیادہ کھانا زیادہ پینا یہ انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو یہ قوت دیتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، یا اسے کوئی رشتہ نہیں مل رہا، تو وہ پھر روزے رکھے تاکہ وہ چیز جو ہے اس کے اندر وہ قوت جو ہے وہ اعتدال کے اندر رہے اور اسے آگے نہ بڑھے. تو روزے کے بے شمار فوائد ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک انسانی فائدہ یہ بھی کہ جب آدمی خود بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اسے ان لوگوں کا بھی خیال ہوتا ہے جو واقعی فاقہ کشی کے اندر مبتلا ہیں اور ان کے اندر اتنے وسائل نہیں ہیں اور غربت میں جکڑے ہوئے ہیں. تو ان کا خیال آتا ہے جب آدمی خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ انسان جب روزدار ہوتا ہے تو اسے یہ تو پتہ ہے نا کہ میرے گھر میں سب کچھ ہے اور میں روزہ کھولوں گا تو سب کچھ کھا پی لوں گا. لیکن یہ احساس ہونا کہ جن کے گھروں میں کچھ نہیں ہے وہ کس طرح وقت گزارتے ہیں. وہ مجھے ایک انگریز مفکر کا قول یاد آیا. اس نے کہا کہ ہنگر از ناٹ مسنگ 1 time meal or 2 time meal. It is not having enough to eat. It is not having enough to eat. بھوک جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ ایک وقت کا کھانا نہیں ملا تو دوسرے وقت کھانے میں کوئی بات نہیں. گھر میں اتنا ہے ہی نہیں کہ آدمی کچھ کھا سکے. یہ بھوک ہے، اور بھوک جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. کفر تک یہ فاقہ بہت بری چیز ہے. تو میں نے جو عرض کیا کہ 2 ہجری کو قرآن یہ روزہ فرض ہوا، اس کی بھی یہ حکمت تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مسلمان چونکہ فاقہ مست تھے تو ان کو روزہ رکھنے میں کوئی نہیں تھا. حقیقت یہ ہے کہ روزہ جو ہے فاقہ مستوں کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے جتنا شکم سیروں کے لیے ضروری ہے. شکم سیروں کے لیے اتنا ضروری ہے، فاقہ مستوں کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے. تو ہم نے اسلام میں جو عبادات کا نظام ہے اس کے مطابق اگر ہم چلیں تو آپ یقین کریں کہ دنیا کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور سب باتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن ہم تو بس اکا دکا کچھ چیزیں اختیار کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو پسند کر لیتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات کو لے کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. کہا گیا کہ دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، پورے. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے 2 وقت کی نماز پڑھ لی، 3 وقت کی نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز پڑھ لی. بات تو صرف عید کی نماز پڑھنے کو حق عبودیت پورا کرنا سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان وہ ہے کہ نماز اور روزہ وہ سب سے پہلی چیز ہے اس کے لیے، اور یہ اس کی نشانی ہے. اور روزہ چونکہ وہ عبادت ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ روزے سے ہے. اسی طرح صبر بھی وہ چیز ہے کہ کسی کو پتہ نہیں. تو اس صبر اور روزے کا بھی آپس میں بڑا تعلق ہے، اور اس لیے روزے کو صبر بھی کہا گیا ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک کے فیض البرکات سے صحیح معنی میں ان کے حصول کی کوشش کریں اور انہیں حاصل کریں. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ واجب ہے اور اس کا پڑھنا ضروری ہے. اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول پر شکر ادا کرنے کا نام ہے، کیونکہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اہل سنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو تیسری عید شروع کر دی ہے، عید میلاد النبی. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ ہم نے کوئی تیسری عید شروع نہیں کی. اسلام کے تہوار جو ہیں وہ دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور ان دو تہواروں ہی میں ہم ایک خاص انداز میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کے حصول کے شکرانے کے طور پر. کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں 6 تکبیریں زائد ہیں، کسی اور نماز میں ایسا نہیں ہوتا. عید میلاد النبی کے موقع پر ہم کوئی اور نماز نہیں پڑھتے. عید میلاد النبی وہاں تو عید کا لفظ فقط استعارے کے میٹافر کے طور پر ہے. عید کا مطلب ہے خوشی کا دن. تو سرکار کے میلاد پر مومن کو جتنی خوشی ہے کسی اور پر خوشی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے وہاں عید کا لفظ ہے، ورنہ کوئی نئی تیسری عید نہیں ہے وہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سرکار کے میلاد کی عید کی خوشی نہیں ہے تو اسے عید الفطر منانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، عید الاضحیٰ منانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. تو یہ تو خواہ خواہ کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے تیسری عید شروع کر دی ہے. ہم تو فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر یہ کہ جو عید میلاد النبی نہیں مناتا ہم اسے کوئی کافر نہیں کہتے، ہم اسے کوئی گناہ گار نہیں کہتے. گناہ گار بھی نہیں کہتے ہم. ظاہر ہے اگر کوئی حضور کا میلاد نہیں کرتا گناہ گار نہیں ہو، اگر کرتا ہے تو اسے ثواب ملے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ عید الفطر جو ہے یہ ایک مسجد کے اندر ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ جماعت عید کی نہیں ہو سکتی ایک جگہ. اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہاں ایسے وقت میں جماعت پڑھائی جائے کہ اکثریت لوگوں کی آ جائے تاکہ لوگ محروم نہ رہیں. اور اب کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، کیونکہ اتنا فاصلہ رکھنا اور لوگوں کا بڑا ہجوم ہوتا ہے، کثیر تعداد میں ہوتے ہیں. اب عیدگاہ اتنی بڑی 46 کنال کے اندر یہ جگہ ہے عیدگاہ، 46 کنال. تو ساری عیدگاہ بلکہ مین روڈ تک لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں. تو ان مواقع پر تو ظاہر ہے کہ وہ ایس او پیز کی پابندی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی لوگوں کو مسافے سے اجتناب اور یہ ماسک جو ہے یہ ضرور پہننا چاہیے. یہ ضرور، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. حضرت صاحب کی زندگی سے کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتا دیں کہ ان کا رمضان کا. جی میرے والد گرامی ماشاءاللہ وہ قرون اولیٰ کی مسلمانوں کی تصویر تھے. میں نے انہیں کبھی 40 سال میری عمر تھی جب حضرت کی وفات ہوئی، اور 40 سال کی عمر اچھی خاصی عمر ہوتی ہے. تو میں نے انہیں ہر حال میں دیکھا. میں نے انہیں اپنے بچوں میں دیکھا، اپنی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ کے ساتھ میں نے دیکھا، میں نے انہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ دیکھا، میں نے گھر کے اندر گھر کے باہر دیکھا، دعوتوں میں دیکھا، پرتکلف دعوتوں میں اور بے تکلف ملاقاتوں میں دیکھا. لیکن میں نے انہیں، آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی انہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھا کہ میری عقیدت مجروح ہوئی ہو. کمال انسان تھے وہ. اپنے بیوی بچوں میں ہیں تب بھی وہ دین کی اور اسلام کی تصویر بنے بیٹھے ہیں. محبت، شفقت، اور مریدوں میں ہیں تب بھی. ورنہ یہ نہیں ہے کہ مریدوں میں ہیں تو انہوں نے بڑا جاہ و جلال یا بہت ہی تقویٰ اور پارسائی اختیار کی ہوئی ہے اور اندر آ کے جناب کچھ اور کام ہو رہے ہیں. یہ بات نہیں. ان کا اندر باہر، ان کا ظاہر باطن بالکل ایک تھا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل کے جو سجادہ نشین حضرات ہیں ان کی اولاد ان سے اتنا محبت اور عقیدت نہیں رکھتی، اس لیے کہ وہ ان کے فرق ہیں ان کے
رویے میں، اندر کے رویے میں اور باہر کے رویے میں. لیکن میرے دل میں جتنے اپنے والد کی عقیدت اور محبت ہے کسی مرید کے دل میں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مرید تو ایک خاص ماحول میں دیکھتے ہیں، اور میں نے تو انہیں ہر ماحول میں دیکھا ہے. ہر ماحول میں سفر میں نے ان کے ساتھ کیے. یہ بنگلہ دیش اب کہتے ہیں جیسے مشرقی پاکستان تھا، مشرقی پاکستان میں حضرت کے ساتھ 2 دفعہ گیا. دن رات ہم نے سفر کیے، اور یہاں بھی سفر میں رہا کرتا تھا. تو حضرت کی شخصیت تو کمال شخصیت تھی، کمال شخصیت تھی. میں نے ایسا مکمل انسان نہیں دیکھا. آخر میں بس آخری کوشچن اس کے بعد سم اپ کر کے دعا کی طرف آ جائیے کہ نبی کریم کی تھوڑی سی لائف کو ڈسکس کریں کہ ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزاری ہے. دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ اسوہ حسنہ ہے نا، اور ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح ان کا رویہ تھا. 9 ازواج مطہرات بیک وقت حضور کے حرم میں تھیں، 9. ہم اگر دوسری بیوی لے آئیں تو پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو پاتے. اور 9 ازواج میں سے کسی ایک زوجہ محترمہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور میرے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. کسی زوجہ محترمہ نے. اس سے بڑھ کر اور کیا کمال ہو سکتا ہے کہ 9 بیوی موجود ہیں اور ہر ایک شہدا ہے، ہر ایک حضور پر شہدا ہے. اور پھر یہ کہ اولاد کے بارے میں حضرت فاطمہ کے ساتھ حضور کا جو رویہ، اللہ اکبر، کہ اپنی بیٹی کے لیے جب وہ آتی تھیں تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ کھڑا ہونا ادب کی بات نہیں تھی، یہ محبت اور شفقت کی بات تھی. ظاہر نبی سے بڑھ کر کس کا رتبہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ حضور جو کھڑے ہوتے تھے، بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھائی وہ تو احتراماً کھڑے ہوتے، نہیں، محبت سے، شفقت سے. حضور کا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوں، اور پھر وہ چادر بچھاتے تھے ان کے لیے. پھر حسنین کریمین کیسے جناب ان کا معاملہ تھا کہ کندھوں پہ حضور سوار ہوتے تھے. اور وہ منظر کہ ایک کندھے پہ حضرت امام حسین ہے اور دوسرے پہ حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ ہے. ایک کندھے پہ غلام ہے اور ایک پہ اپنا شہزادہ ہے. یہ تاریخ بتائے گی کہیں. اور پھر یہ کہ حضرت امام حسن ایک مرتبہ چھوٹے تھے تو حضور ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، واز فرما رہے تھے. آگے تو وہ کچھ لڑکھڑائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر چھوڑ کر گئے اپنے نواسے، بیٹا فرمایا کرتے تھے میرے بیٹے ہی، اٹھا اپنی گود میں اٹھایا اور پھر بات شروع کیا. اور یہ فرمایا کہ اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے. تو حضور کی یہ شفقت اور محبت یہ درس دیتی ہے ہمیں کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہمیں کس طرح رویہ اختیار کرنا چاہیے. حضرت علی ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی صاحبزادی کے پاس، حضرت فاطمہ کے پاس. تو فرمایا علی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی تو ناراض ہو کے چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاش کرنے نکلے. وہ ایک میدان میں درخت کے نیچے، گرمی کا زمانہ تھا، وہاں لیٹے ہوئے سو رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں اٹھایا، یا ابا تراب، یا ابا تراب. تراب مٹی کو کہتے ہیں نا، ان کو مٹی ساری پسینے سے لگی ہوئی تھی، مٹی جھاڑتے جاتے تھے، جھاڑتے جاتے تھے. اور پھر انہوں نے اٹھایا، انہوں نے راضی کیا. اور یہ خاص بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی غصہ آتا تھا تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتا تھا سوائے علی کے. حضرت علی کی شخصیت وہ تھی کہ وہ آتے تھے تو حضور کا غصہ بالکل ختم ہو جاتا تھا. آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ لوگوں کو؟ میں یہی کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھیں زندگی میں، کہ ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوں تو حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہو. ہم تجارت کر رہے ہیں تو حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہو. ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہو. اور ہم زندگی کے مختلف ادوار میں گزر رہے ہیں تو حضور کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہو. یہی سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اور یہی ہمارے تمام امراض کا اور بیماریوں کا، ہماری تکلیفوں اور دکھوں کا مداوع یہی ہے کہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنائیں اور اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کا عملی نمونہ بنائیں. دعا کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سب حاضرین پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، پکا اور سچا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے.
اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو ٹھیک کر دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو ٹھیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پکا سچا نمازی مسلمان بنائے، اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام نے جو بھی عبادات کا نظام ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، احترام رمضان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرما دے، ہر بیماری سے، پریشانی سے، تکلیف سے، دکھ سے محفوظ رکھے۔ یہ کووڈ-19 جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات فرما دے، اس سے ہمیں نجات فرما دے، اس ملک سے اس وبا کو دفع فرما دے، اس ملک سے اس وبا کو دفع فرما دے، اس ملک سے اس وبا کو دفع فرما دے۔ جو اس میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور جو بچے میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما دے۔ یہ جو مہنگائی کا بحران ہے، شدید بحران ہے، اور لوگ فاقہ کشی تک آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حال پر رحم فرما دے۔ ہماری حکومت کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ کی ریاست کہنے کو تو کہہ دیا ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے۔ مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنتی، مدینہ کی ریاست تو سید عالم کے نقش قدم پر چل کر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کو صحیح معنی میں مدینہ کی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب حاضرین پر، سب عوام پر اپنا کرم فرما دے، اس ملک پر اپنا کرم فضل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کی روزی میں فراخی عطا فرمائے، اور رزق کے حلال عطا فرمائے، رزق کے حلال عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے ملک کے معاملات خراب ہیں وہ رزق حلال نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ رزق حلال بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ ہم رزق حلال کھائیں گے تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور ہماری اولاد بھی پھر صحیح ہوگی۔ اور اگر ہم خود بھی حرام کھائیں اور اولاد کو بھی حرام کھلائیں تو پھر تو کوئی حال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور بیماروں کو صحت عطا فرمائے، ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریاں دور فرما دے، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما دے، بے روزگاروں کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلائے، اور والدین کا تابع فرمان بنائے۔ ہمیشہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، بری صحبت سے، بری سوچوں سے، برے لوگوں سے، برے کاموں سے محفوظ رکھے، فلاح، نجات اور سعادت کی راہوں پر چلائے، پکا اور سچا مسلمان بنائے، پکا اور سچا حضور کا غلام بنائے، اور پکا اور سچا نمازی مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایمان کامل کی دولت عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔